مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان، مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ پروگرام ہے رمضان کریم، اور اس پروگرام میں ہم تین چیزوں کو تین سیگمنٹس میں ڈسکس کرتے ہیں، کچھ رمضان مبارک کے فضائل، ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم رمضان سے متعلق کچھ مسائل، اور آخر میں تعارف قرآن پیش کرتے ہیں۔ اول تا آخر ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ آج جو ہے وہ رمضان المبارک سے متعلق کن فضائل پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم اسپیشلی روزے کے حوالے سے سبحان اللہ، کہ روزہ جو ہے اس کی کیا فضائل ہیں، سبحان اللہ، اور انشاءاللہ اس بارے میں جانیں گے۔ بہت خوبصورت حدیث پاک ہے جی، کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے۔ اسپیشلی ڈور ہے جنت کا اونلی فار دا روزہ دار، جو فاسٹ کرنے والے، روزہ رکھنے والے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا ایکسکلوسیولی۔ اور فرمایا کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو پھر یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کتنے پسند ہیں، روزے کی جزا کیا ہے۔ تو اب ہمیں اور شوق کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، اسپیشلٹی ہے۔ ہاں اسپیشلٹی ہے۔ یہاں میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ رمضان کے روزے تو رکھنے چاہیے، بلکہ ہمیں پریکٹس کے لیے بھی اور بھی نیکیاں کمانے کے لیے نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے۔ نبی پاک رکھا کرتے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہر پیر کا روزہ رکھتے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، کوسچن کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہر منڈے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حدیث پاک کی سمری ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی، اس لیے میں منڈے کا روزہ رکھتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا، اس کی باؤنڈریز کو پہچانا، اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو۔ اللہ اکبر، معاف کر دیے جائیں گے۔ گناہوں کا کفارہ ہے رمضان کے روزے۔ ہم روزے رکھیں تو صحیح نا۔ اور پھر جس میں بڑی اہم بات جو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کی چند حدود ہیں، یعنی صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ ہمیں حرام سننے سے بھی بچنا ہوگا، حرام بولنے سے بچنا ہوگا، حرام دیکھنے سے بچنا ہوگا، اور اس بات کو ریئلائز کرنا ہوگا۔ اچھا، حقوق العباد کا بھی بڑا معاملہ ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے۔ ایک اور حدیث پاک بتا دیتا ہوں کہ جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ 70 ایئرز اس کا ڈسٹینس ہو جائے گا ایک روزہ رکھنے پر۔ تو سبحان اللہ، جہنم سے دور ہوگا تو اس کا مطلب جنت کے قریب ہوگا۔ یہاں پر ایک آیت کریمہ یاد آئی کہ جس آیت کریمہ میں رمضان کے روزے فرض ہونے کا تذکرہ ہے تو لعلکم تتقون اس میں کہا گیا، یعنی کہ تم تقوی اختیار کرو، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ تو جو حدود والی آپ نے بات کہی، تو اللہ پاک ہمیں جہاں پر دیگر اس کی شرائط ہے اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک کہ نبی پاک فرماتے ہیں ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ یعنی ہماری باڈی کی زکوٰۃ ہم نکالنا چاہتے ہیں تو ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور لیکن انفارچونیٹلی جو روزہ نہیں رکھتے وہ سوچیں کہ وہ کتنی بڑی محرومی کا شکار ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کا سونا عبادت، اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سونا بھی عبادت ہے، خاموشی بھی عبادت ہے، اور کیا چاہیے روزہ دار کو؟ ایچ اینڈ ایوری مومنٹ اس کا جو ہے نا وہ ماشاءاللہ۔ ہم فضائل پہ ڈسکس کر رہے ہیں پچھلے ایپیسوڈ میں بھی، اس میں بھی تو ایک فیلنگز آ رہی ہیں، میں چاہوں گا کہ ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کیجئے کہ روزے کو بوجھ نہ سمجھیں۔ یعنی ان فضائل کو جب ہم دیکھیں تو فار دا سیک آف اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے لیے روزہ رکھیں اور خوشی کے ساتھ رکھیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیت کے باب میں ایک بڑی پیاری گفتگو کی، پوری ایک گفتگو ہے، اس کے بعد نتیجتاً
یہ بات تحریر کی کہ اللہ کی عبادت خوف سے بھی کی جاتی ہے اور محبت کے ساتھ بھی، تو کون سی عبادت افضل ہے؟ تو نتیجہ یہ نکالا کہ وہ عبادت جو اللہ کی ذات سے محبت کی وجہ سے کی جائے وہ افضل ہے. تو وہ روزہ رکھیں محبت کے ساتھ رکھیں، خوش دلی کے ساتھ. روزہ اب سائنٹیفکلی بھی پروف ہو گیا، حالانکہ حدیث میں نبی پاک نے پہلے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. آج سائنس کہتی ہے کہ انسان کچھ دن اگر کھانا پینا کم کر دے، اپنی روٹین چینج کرے، تو اس کی لائف میں ایک نیا ریوائول آ جاتا ہے، وہ نیا فریشنس فیل کرتا ہے. اور واقعی رمضان ہمیں فریش کرنے کے لیے، پیور کرنے کے لیے آتا ہے. اچھا، ایک تو ہمیں روزے میں کھانے پینے سے روکا گیا نا. اگر آپ شریعت کے معاملات کو دیکھیں تو کمال کا ایک کمپیریزن ہے کہ جس چیز سے ہمیں دنیا میں روکا گیا نا اسد بھائی، اس کا بہترین نعم البدل، بہترین آلٹرنیٹ ہمارے لیے جنت میں تیار کیا گیا. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص، ہمیں کہا گیا کہ شراب نہ پیے، تو جنت میں پاکیزہ شراب تیار کی گئی. ہمیں کہا گیا یا حرام روزی کما کر، جس کو کہتے ہیں کہ ایسے کپڑے نہ پہنے جو تکبر والے ہوں، جنتیوں کے لیے جنتی لباس تیار کیے گئے. یہاں اپنے نفس پر کنٹرول کر کے بے حیائی اور بدکاری کی طرف نہ جائیں، جنت میں جنتی حوریں تیار کی ہوئی ہیں. مرد کے لیے یہاں پر سونا حرام ہے، جنت میں ان کو زیورات پہنائے جائیں گے. ایون داڑھی شریف کو اگر دیکھ لیں کہ جو خوش نصیب داڑھی رکھتے ہیں، جنت میں جو مرد جائیں گے وہ بغیر داڑھی والے ہوں گے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ وہاں ہمارے لیے آلٹرنیٹ موجود ہے، صرف چند دن صبر کے گزارنے ہیں، شکر کے گزارنے. اب روزہ دار کی فضیلت سنیے. روزے میں کھانے پینے سے روکا گیا نا. حدیث پاک میں ہے کہ جس کو روزے نے کھانے پینے سے روک دیا، جس کی اسے خواہش تھی، تو اللہ عز و جل اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا. وہاں دسترخوان لگیں گے روزہ داروں کے لیے، وہاں سمجھ لیں آپ کے لیے زبردست تیاری ہے. ادھر تھوڑا سا بھوک برداشت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں خوب ملیں گی. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا. اچھا، جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے. یعنی باقی لوگ حساب کتاب اکاؤنٹیبلٹی میں ہوں گے، روزہ دار اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہوں گے. اب آپ کے اوپر ہے کہ یہاں روزے رکھ کے وہاں کی مہمانی اپنانی ہے، یا خدا نہ خواستہ وہ لوگ جو یہاں روزہ چھوڑتے ہیں. یہ اتنی بڑی محرومی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی وجہ سے، یعنی اگر اس کو کوئی عذر نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، جس وجہ سے روزہ رکھنے کی رخصت ہے، نہ رکھا، تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا. اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے، یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں روزہ رکھنے کی تھی اب اسے حاصل نہیں ہو سکے. ہم نے کچھ فضائل روزہ کی بات کی، فضائل رمضان کی بات کی، تو کیا روزہ نہ رکھنے والے کے لیے کچھ پنشمنٹ بھی ہے اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو؟ یقیناً دیکھیں، یہ تو فرض ہے نا. رمضان کا روزہ فرض ہے، اور فرض کو چھوڑنا تو یہ یقیناً اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. یقیناً آزار یعنی ایکسکیوزز ہیں، یعنی اگر کوئی بیمار ہے، سفر میں ہے، تو ہم نے قرآن کی آیت پہلے ایپیسوڈ میں تلاوت کی تھی کہ کب روزے کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن رکھنا تو پڑے گا. ایک عاشق رسول کے لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ناراضگی کا پتہ چل جائے نا کہ پیارے آقا ان چیزوں کو ناپسند فرماتے، تو وہی بہت ہے. ایک بار سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے. استغفر اللہ. اور فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے. اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے. اب جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بدبخت فرما دے، ایک جگہ اسی طرح کے الفاظ ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو. عربی میں یہ ٹرمینالوجی ہے، یہ محاورہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ یہ برباد ہو جائے. یعنی بربادی کے بارے میں فرما رہے نبی پاک کہ جو رمضان کو پائے یا اس کے روزے نہ رکھے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. تو اب ذرا غور کریں، یہ تینوں باتیں سمجھنے والی ہیں کہ رمضان کے روزے کتنے اہم ہیں، پھر ماں باپ کا ادب کتنا اہم ہے، اور نبی پاک پر درود پڑھنا یہ بھی کتنا ضروری ہے. تو خدا را پلیز ونس اگین وی آر ریکویسٹنگ کہ روزہ نہ چھوڑیں. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ میں روزے رکھنے میں کمزور ہو جاتا ہوں، یا میری روٹین بڑی تیز ہے، یا بہت زیادہ ہے، کام بہت زیادہ ہے، ڈیفیکلٹ کام کرتا ہوں، تو کام کم کیجئے، روزہ نہ چھوڑیں. ایک اور انسپریشن بھی تو ہم لے سکتے ہیں نا عبدالحبیب بھائی. دیکھیں اس وقت جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں تو غالب گمان یہ ہے کہ اکثر لوگ سہولت کے ساتھ کام کرتے ہوں گے. کیا دنیا میں مسلمان مزدور جو لیبر ہوتی ہے،
کیا وہ روزہ نہیں رکھتے؟ کیا ٹھیلا لگانے والے، عام بازاروں میں یقین کریں ایسی مزدوری کرنے والے جن کا پسینہ ٹپ ٹپ بہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ رمضان پچھلے کئی سالوں سے گرمی میں آ رہا ہے، جون جولائی میں نارملی رمضان آ رہے ہیں، تو رمضان میں لوگ جس طرح گرمی میں روزے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جذبہ ہے۔ اچھا، روزہ دار کا ایمان جو ہے نا وہ کتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، یعنی بیسیکلی روزہ جو ہے نا ہمارے ایمان کو بھی اسٹرانگ کرنے آتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ دروازہ بند ہے، عصر کے وقت تو سبھی کو پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، سب انتظار میں ہوتے ہیں افطار کے، ڈور کلوز ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور فریج میں پانی بھی موجود ہے، کیوں نہیں پیتا؟ یعنی آپ سوچیں کہ ملینز اینڈ بلینز لوگ روزانہ روزہ رکھ رہے ہیں رمضان میں، ایک بندہ شاید ایسا نہ ہو دنیا میں جو چھپ کے پانی پی لیتا ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو۔ اب یہ ایک زبردست کوسچن ہے کہ جب آپ رمضان میں اس لیے چھپ کر کھا پی نہیں رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر رمضان کے بعد یا رمضان کے اندر بھی حرام کرتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی کانسیپٹ ہونا چاہیے، یعنی رمضان کا روزہ زبردست پریکٹس میری اور آپ کی کروا رہا ہے کہ جب تک افطار نہیں ہوتا، ہمارے سامنے افطار سے پہلے شربت بھی پڑا ہے، کھجوریں بھی ہیں، فروٹ بھی کٹا ہوا ہے، پیاز بھی لگی ہوئی ہے، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، ہم رکے ہوئے ہیں کہ ابھی افطار نہیں ہوا ہے۔ ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ افطار سے پہلے نہیں کھاتے۔ تو جب اتنا اسٹرانگ ایمان افطار سے پہلے آپ کا ہے، تو جب اکیلے میں گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ اس وقت بھی تو دیکھ رہا ہے؟ بیسیکلی پریکٹس ہے، ہم اس پر جو ہے وہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اصل ٹیسٹ تو آپ کا رمضان کے بعد ہے، رمضان کے اندر تو آپ تربیت کے اندر ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں نفس کو دبانے کی، اس کی خواہشات کو کم کرنے کی، یعنی جو آپ کا اینیمی ہے وہ بند ہے اور آپ کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، تاکہ جیسے ہی رمضان ختم ہو تو آپ مقابلہ کر سکیں۔ مگر انفارچونیٹلی پہلی رات کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ ہار جاتے ہیں، تو ہم نے الحمدللہ یہ آج سمجھ لیا کہ کسی صورت بھی رمضان کے روزے قضا نہیں کرنے۔ جی ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جو کہ مشتمل ہوتا ہے رمضان المبارک کے مسائل سے متعلق۔ مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر سحری کے مسائل کو ڈسکس کیا تھا، آج جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کچھ افطار اور کچھ ان اشیاء کو ہم ذکر کریں گے کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی حضور۔ جی بالکل، چونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سحری کے بارے میں جانا تھا کہ سحری کا ٹائم کیا ہے اور پھر سحری میں کھانا کیا چاہیے۔ افطار کے حوالے سے بڑا پیارا یعنی جو کانسیپٹ ہے، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ افطار کا ٹائم ہو گیا نا، اب تاخیر نہیں کرنی ہے، ڈیلے نہیں کرنا۔ سحری میں تو ضرور ہم تھوڑا پہلے بند کر لیں، لیکن افطار میں جیسے ہی افطار کا وقت ہو گیا اب ڈیلے نہیں کرنا، لیکن ٹائم کنفرم کریں۔ ایسا نہ ہو کہ 1 منٹ پہلے افطار کر لیں تو اب پھر آپ کا روزہ چلا گیا، تو کنفرم ہونے کے بعد آپ افطار کر لیں۔ اچھا، پھر کھجور جو ہے افطار کے وقت یہ کھانا سنت ہے، پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ اچھا، اس میں بھی ایک بات میں عرض کر دوں، پھر ہم چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کہ افطار میں ہم بعض اوقات بہت زیادہ چیزوں کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو یا ایک بات یاد رہے کہ نماز میں ہمارے منہ میں کچھ ذرات ہوں یا کوئی ٹیسٹ باقی رہ جائے، اور خاص طور پہ ایسی چیز کھا لی کہ جس سے منہ میں بیڈ اسمیل ہو جائے، تو وہ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے۔ تو جہاں اتنا صبر کیا ہے، ابھی کھجور کھا لیں، اگر فروٹ کھانا ہے تھوڑا بہت فروٹ کھا لیں، وہ بھی ایسا فروٹ جو مسالہ دار نہ ہو، اور پانی پی لیں اور نماز پہلے پڑھ لیں، تاکہ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو آپ کے منہ میں کوئی اسمیل نہ ہو، ذرات نہ ہو، خشوع خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو آ کر کھانا ہے کھائیں، اس کو بھی میں دوبارہ عرض کروں گا کہ ہائیجینک کھائیں۔ روزانہ اگر آپ تلی ہوئی چیزیں کھائیں گے، روزانہ مرغن غذائیں کھائیں گے، تو اگلے 4-5 دن بعد، میں ایسے ہی عذرائے تفنن کہہ دیتا ہوں کہ ہم جب تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 5-6 دن بعد جو ہے نا کھانسی کی آوازیں بہت بڑھ جاتی ہیں، تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں نے جناب بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھانی شروع کر دی ہیں۔ تو یہ احتیاط کریں تاکہ پورا رمضان آپ صحت مند رہیں اور آپ عبادت کر سکیں۔ دعا پہلے پڑھنی ہے بعد میں؟ جی، افطار کی جو دعا ہے نا، دیکھیں افطار سے پہلے بھی دعائیں مانگیں، لیکن جو خاص دعا کا وقت ہے وہ رائٹ آفٹر افطار ہے، یعنی آپ ایک کھجور کھا کر یا ایک گھونٹ پانی پی کر اب ہاتھ اٹھائیں اور خوب دعا کریں، کیونکہ افطار کے وقت کی دعا مقبول ہے۔ اور دوسرا، افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارا وقت اب تھوڑا سا مختصر ہے تو ہم چلتے ہیں کہ وہ چیزیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں، اور میں سے چند چیزوں کو بیان کرتا ہوں کہ کھانے پینے یا مرد و عورت کے جو تعلقات ہیں، ان تمام چیزوں سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ البتہ یہ سارے کام اگر کوئی بھول کے کرتا ہے
اس کو یاد ہی نہیں ہے، تو الحمدللہ دیکھیے شریعت میں کتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ اگر بھول کے کوئی کھا پی لے یا یہ سارا کام ہو جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کوشچن کرتے بھی ہیں کہ سگار یا اگر کسی نے حقہ پیا ہے جس کو شیشہ وغیرہ کہتے ہیں یا سگریٹ پی رہا ہے تو یاد رہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ وہ یہ امیجن کر رہا ہے کہ دھواں اندر تک نہیں گیا، روزہ اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پان کھانے والے یا تمباکو وغیرہ کھاتے ہیں، چاہے وہ یہ کہیں کہ ہم پان کھا کر اس کی جو تھوک پھینکتے رہتے ہیں، پیک نکالتے رہتے ہیں، پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس کے باریک جو اجزاء ہوتے ہیں وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ کسی نے اگر شکر منہ میں رکھی اور جو منہ میں رکھنے سے گھل گئی اور منہ میں رکھی تھوک نکل گئے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، ایک بڑا مسکنسیپشن ہے لوگوں کا کہ تھوک جو ہے اپنا جو سالبہ ہے وہ نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے منہ میں کوئی بھی اگر تھوک ہے، اگر آپ اس کو نگل جاتے ہیں تو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اب یہ کہ منہ میں کوئی رنگین ڈورا وغیرہ رکھا اور اس سے تھوک رنگین ہو گیا، کلرفل ہو گیا اور اب آپ نے تھوک نکلا تو روزہ چلا جائے گا۔ تو یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہر چیز منہ میں ڈالنے والی نہیں ہے، روزے میں تھوڑا احتیاط جو ہے وہ زیادہ کر لیں۔ کسی نے آنسو بہے، مثال کے طور پہ ماشاءاللہ رمضان میں لوگ دعاؤں میں بھی روتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تو آنسو میں تھوڑی سی احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب آنسو منہ میں چلا گیا اور ایک آدھ قطرہ دو قطرے چلے گئے تو روزے پہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن اتنا زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو اب روزہ چلا جائے گا۔ اور یہی حکم پسینے کا بھی ہے، تو یہ تھوڑی احتیاط کرنی ہے کہ اگر بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہے، پسینہ بہ رہا ہے تو منہ میں نہ چلا جائے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایک آخری بات کر لیتے ہیں جو وضو میں احتیاط کرنی ہے کہ جب وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، تو اگر کوئی کلی کر رہا تھا اور بغیر ارادے کے اچانک حلق میں پانی چلا گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور اتنا چڑھا لیا کہ وہ دماغ تک چلا گیا، روزہ جاتا رہا، روزہ چلا جائے گا۔ جبکہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو اب روزہ نہیں ٹوٹے گا، یاد ہے تو روزہ چلا جائے گا۔ تو اب بہت کانشیس رہنا ہے کیونکہ ہماری بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ظاہر کرنا بھی چاہیے کہ ہم غرغرہ کرتے ہیں وضو میں، تو روزے میں نہیں کریں گے، غرغرہ بھی نہیں کریں گے، اور جب ناک میں پانی چڑھائیں گے تو بڑی احتیاط کے ساتھ، زیادہ نہیں کھینچیں گے کہ سر تک چلا جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوپ فلی مجھے امید ہے کہ بہت سارے مسکنسیپشن بھی کلیئر ہوں گے اور یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ آج ایک بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ کا تعارف ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کیا نام ہے اور کیا فضائل ہیں؟ یقیناً جو الحمدللہ قرآن پاک سے محبت رکھتے ہیں اس سورت کو ضرور جانتے ہیں، بلکہ کئی لوگ تو ان کی روٹین میں روزانہ رات کو اس سورت کی تلاوت ہے، اور روٹین حافظ نہیں ہوتے لیکن یہ سورت یاد ہوتی ہے۔ وہ کون سی سورت ہے؟ امید ہے عاشقان قرآن پہچان گئے ہوں گے۔ آج بات کریں گے سورہ ملک کی۔ سبحان اللہ۔ 29واں جو پارہ ہے وہ اسٹارٹ ہی سورہ ملک سے ہوتا ہے۔ مقام نزول سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 30 آیتیں ہیں۔ سورہ ملک کے اسما، اس کے نام کتنے سارے اور اس کی وجہ کیا، یہ بھی سنیے۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، ڈیفرنٹ نیمز ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں ملک یعنی سلطنت اور بادشاہت کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کے شروع میں لفظ تبارک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تبارک بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی، عذاب سے بچانے والی اور عذاب کو روکنے والی ہے، اس لیے اسے سورہ منجیہ، سورہ واقعہ، سورہ مانعہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، یہ وہ والا جھگڑا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی بخشش کے لیے گویا سفارش کرے گی، اس لیے اسے سورہ مجادلہ کہتے ہیں۔ اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، اس لیے اسے سورہ شافعہ کہتے ہیں۔ صرف ناموں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا کمال کی صورت ہے اور کتنے اس کے نام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کسی چیز کے ناموں کا زیادہ ہونا بھی اس کی فضیلت، بالکل فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ اب چند حدیثیں پیش کر دیتا ہوں، بہت ساری حدیثیں ہیں سورہ ملک کے فضائل میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک پتا چلا کہ یہ قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل کر لی۔
وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نادانستگی میں نے ایک جگہ خیمہ لگایا اور وہاں قبر تھی اور اس میں ایک بندہ سورہ ملک پڑھ رہا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی ہے. اللہ اکبر. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا. وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے. تو ناظرین یہ سورت روزانہ رات کو پڑھنی ہے. 30 تو آیتیں ہیں، اور جیسے ہمارے اسد بھائی نے کہا کہ کئی لوگوں کو زبانی یاد ہو جاتی ہے. تو آپ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل کم از کم ایک بار روزانہ رات کو ہم اس سورہ مبارکہ کی ضرور تلاوت کریں گے. مرحبا